کیا کرے گی ڈاکٹر صاحب؟ پی ٹی آئی کیا مزاحمتی سیاست تو ان کی پہچان ہے، مزاحمت پر قائم رہے گی یا پھر اب کوئی مختلف حکمت عملی نظر آئے گی ان کی؟ دیکھیے فی الحال تو اندرونی کچھ مشکلات کی وہ شکار ہے، پہلے بھی اندرونی مسائل تھے، کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس پروٹیسٹ کے اچانک ختم ہونے کی وجہ سے ہمیں زیادہ انٹرنل کانفلکٹ واضح طور پہ نظر آتا ہے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جو کامیابی ہو اس کا تو ہر کوئی ذمہ دار ہوتا ہے، اور جب کامیابی نہ ہو تو پھر آپ ذمہ داری ٹرانسفر کرتے ہیں دوسروں کو، ڈھونڈتے ہیں ذمہ دار، ہاں کسی اور کو آپ بلیم کرتے ہیں۔ تو یہ ایک تو پہلا کرائسس جو پارٹی کا ہے وہ یہ انٹرنل کرائسس ہے، آرگنائزیشن ہے۔ میرا نہیں خیال کہ جو ان کی وائف ہیں بشرا بی بی وہ کوئی اس کو کمانڈ کر سکیں گی۔ وقتی طور پہ یہ چیز تھی، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ سائیڈ لائن ہو جائیں گی، ان کو کوئی اتنی پارٹی کے اندر سپورٹ حاصل نہیں ہے، صرف عمران کا ایک تعلق ہے جس کی وجہ سے لوگوں نے احترام دیا، لیکن ظاہر ہے کہ پرفارمنس کی بنیاد پہ احترام جو ہے وہ قائم رہتا ہے۔ سب ایسی باتیں بھی ہو رہی ہے کہ اب قیادت تبدیل کی جائے گی، اس پر بھی غور کیا دیکھیں وہ یہ باتیں تو ہوں گی، کیونکہ مشکلات کی شکار ہے اور اندرونی مشکلات پہلے بھی تھیں، تو یہ ایک انٹرنل، میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ انٹرنل چینجز کا امکان ہمیں نظر آتا ہے، جو کہ اس قسم کی سچویشن میں کوئی ایسی حیرانی کی بات نہیں ہے۔ لیکن جہاں تک فیوچر کا تعلق ہے، دیکھیے جب آپ سیاسی معاملات کو ریاستی جبر سے ختم کرنا چاہتے ہیں، جیسا کہ ریاستی جبر استعمال ہوا ہے یہاں پہ، تو اس سے وقتی سلوشن تو مل جاتے ہیں، لیکن لانگ ٹرم سلوشن نہیں ملتے۔ اس سے آپ سیاسی جبر سے، ریاستی جبر سے آپ سمٹمز کو سپریس کر سکتے ہیں، روٹ کازز کو آپ ایڈریس نہیں کر پاتے۔ پابندی لگ سکتی ہے پی ٹی آئی پر؟ دیکھیں پابندی اتنا لگانا آسان نہیں ہوگا، اور یہ بدقسمتی ہوگی اس ملک کی کہ یہاں کی صوبائی اسمبلیاں یا اسمبلیاں جو کہ جمہوریت کی علمدار سمجھی جاتی ہیں، وہ ایک نہایت ہی غیر جمہوری قدم اٹھانے کی باتیں کر رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ جمہوری کلچر نہیں ہے، جمہوری سوچ نہیں ہے، جمہوری مزاج نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ساری چیزیں میں سمیٹ لوں، کسی اور کو کوئی شیئر نہ ملے۔ تو پاکستان میں اگر تھوڑی بہت جمہوریت کو قائم رکھنا ہے تو اس کے لیے آپ کو ٹالرنس، پولیٹیکل اکوموڈیشن اور ڈائلاگ کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ حکومت کا بھی کوئی راستہ نہیں۔ دیکھیے حکومت نے جبر سے کنٹرول کر لیا، لیکن حکومت کی ایک بڑی ویکنس جسے ہم ذکر ہی نہیں کرتے وہ بھی ایکسپوز ہوئی ہے۔ اس دفعہ آرمی کو انہوں نے کال کیا ہے، اور جب آرمی کو لا اینڈ آرڈر کے لیے سول ادارے قائم کریں تو اس کے دو نقصانات ہوتے ہیں۔ پہلا نقصان یہ ہوتا ہے، یہ ایکسپوز کرتا ہے کہ سویلین اداروں کو اپنے پہ اعتماد نہیں ہے کہ سچویشن کو کنٹرول کریں، کیونکہ آخری جو رات کو جو انہوں نے جبر کی مظاہرہ کیا ہے اس میں بنیادی طور پہ آرمی نہیں تھی، یہی لوگ تھے، دوسرے تھے۔ تو ایک تو کانفیڈنس یہ شو کرتا ہے کہ لیک آف کانفیڈنس ہے۔ دوسرا اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں، جو آرمی کے لوگ جو ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں، ان کو ڈائریکٹ ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ پبلک ریزنٹمنٹ کیا چیز ہوتی ہے، اور کیا پبلک ریزنٹمنٹ اس حکومت کے خلاف ہے، غلط ہے یا صحیح ہو۔ تو یہ ایک اچھی سائن نہیں ہے۔ تو میرے نزدیک یہ معاملہ وقتی طور پہ حل ہو گیا ہے، لیکن دوبارہ یہ سچویشن ڈیولپ ہو گیا۔ ابھی تو اینیورسری آ رہی ہے، پہلی سالگرہ آ رہی ہے نئے الیکشن کی فروری کے اندر، اس سے پہلے بہت کچھ اس ملک میں ہوگا۔ تو میرا اپنا یہی کہ دوبارہ چیلنج آئے گا، تو بہتر یہی ہے کہ وہ چیلنج کے چکر میں نہ رہیں، یہ اپنے جبر کے چکر میں نہ رہیں۔ پی ٹی آئی رکنے والی نہیں ہے، وہ ایک نہیں، دیکھیں نا پی ٹی آئی دونوں رکنے والے نہیں ہیں۔ دیکھیے اس میں پرابلم یہ ہے کہ حکومت کے پاس جبر ہے، قوت ہے، اس کو وہ استعمال کریں، لیکن یہ ہے کہ اس سے مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ پاکستان کی سیاست کے اندر جو تلخیاں، ناراضگیاں اور جھگڑے موجود ہیں وہ بڑھتے چلے جائیں گے، اور اس کا سب سے زیادہ نقصان جو ہوتا ہے وہ حکومت کو ہوتا ہے، کیونکہ اس کی کریڈیبلٹی نہ صرف ملک کے اندر بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ انڈرمائن ہوتی ہے۔ لہٰذا گفتگو کے ذریعے اگر کوئی راستہ نکال سکتے ہیں
تو وہ ہی صحیح حل ہے، ٹھیک ہے، اگر ورنہ یہ مذاکرات لڑائیاں سے ہی جاری رہیں گی۔ بہترین راستہ نکل سکتا ہے، نہیں تو یہ ٹکراؤ اور انتشار کی سیاست ایسے ہی جاری رہے گی۔ لیکن ڈاکٹر صاحب کیا حکومت پیش رفت کر سکے کہ اس پر؟ دیکھیے اگر حکومت ایسا کرتی ہے تو بہت ہی غیر دانشمندانہ فیصلہ ہوگا، جس سے ملک میں سیاست کو اور جمہوریت کو نقصان پہنچے گا۔ اس کے لیے وہ غالباً آرٹیکل 234 انووک کریں گے، جس آرٹیکل کے تحت اگر کانسٹیٹیوشن کے مطابق حکومت نہ چل رہی ہو، کانسٹیٹیوشن مشینری فنکشن نہ کرے، تو گورنر کی ریکمنڈیشن پہ، پریزیڈنٹ پرائم منسٹر کی ریکمنڈیشن پہ گورنر رول لگا سکتا ہے، لیکن اس میں پھنس جاتی ہے حکومت۔ پھنستی اس طرح ہے کہ وہ صرف 2 مہینے کے لیے لگتا ہے، اور اس کے بعد 2 مہینے کے اندر اسمبلی سے اپروول لینی پڑتی ہے، جو مل جائے گی، کیونکہ پی ایم ایل این والے ممبران تو بھیڑ چال میں ووٹ دے رہے ہیں نا، تو وہ مل جائے گی۔ لیکن وہ ایکسٹینڈ آپ کب تک کریں گے؟ میکسیمم 6 منتھس تک کریں گے۔ 6 منتھ سے آگے یہ جا ہی نہیں سکتا گورنر رول۔ اچھا، پھر اس کے بعد پرابلم یہ ہے کہ آپ کو دوبارہ گورنمنٹ دینی پڑے گی ان کو، پی ٹی آئی والوں کو، یا اس کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس، جب وہ حکومت بن جاتی ہے ان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آپ کو لانا پڑے گا۔ چیف منسٹر کو ڈسمس نہیں پریزیڈنٹ کر سکتا ہے۔ صوبائی اسمبلی سے منظوری نہیں، وہ ہے آرٹیکل 232۔ آپ 234 کی بات کر رہے ہیں۔ 232 کے اندر اس میں ایک کلوز موجود ہے کہ اگر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہے، اگر اس صورت میں آپ وہاں پر گورنر رول لگائیں گے تو اسمبلی کی اپروول چاہیے، پروونشل اسمبلی کی اپروول چاہیے، پھر آپ کر سکتے۔ 234 میں آپ کو اسمبلی کی اپروول کی ضرورت نہیں ہوتی، لگا تو آپ سکتے ہیں۔ پھر ایک اور ہے، کورٹ میں فوراً چیلنج ہو جائے گا۔ جیسے پنجاب میں کیا تھا، جیسے پنجاب میں ہوا تھا، پھر بحال ہو گئی تھی۔ پنجاب میں دیکھیں نا، پنجاب میں 2 مہینے کے بعد بحال ہوئی تھی نا، وہ اس لیے بحال ہوئی تھی کہ یا تو اسمبلی سے اپروول لیں، لیکن اسمبلی سے اپروول لینے کے باوجود پی ایم ایل این کی میجورٹی تو اپنی جگہ قائم تھی۔ آصف زرداری صاحب نے شہباز شریف صاحب کی حکومت میں ختم کی تھی۔ تو وہ اسی طرح ایسی تجاویز دے کون رہا ہے اگر لانگ ایسی تجاویز دیتے وہ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہم ڈنڈے کے زور سے ہر مسئلہ حل کر سکتے ہیں۔ پاکستان کا ایک مزاج ہے، ایک ٹریڈیشن ہے، جمہوریت کی تباہ و بربادی کے باوجود تھوڑی بہت جو جمہوریت موجود ہے اس کو آپ تباہ نہ کریں۔ یہ حکومت خود پھنس جائے گی، کیونکہ یہ کیس کورٹ میں بھی جائے گا، فوراً کورٹ میں چیلنج ہوگا، اور کورٹ میں یہ اسٹیبلش کرنا کہ کانسٹیٹیوشن مشینری فیل ہو گئی ہے کے پی کے اندر، وہ اتنا آسان نہیں ہوگا، کیونکہ ان کا ڈیفینس یہ ہوگا کہ وہ تو وہاں تو لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے، وہ ٹیررزم کا مسئلہ، لا اینڈ آرڈر نہیں، ٹیررزم کا مسئلہ ہے۔ آئینی عدالت میں جائے گا، آئینی عدالت میں۔ اب ظاہر ہے آئینی بینچ کو جائے گا سپریم کورٹ کو، ہائی کورٹ کو اور سپریم کورٹ کو۔ تو اس لیے یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے میرے نزدیک۔ اس قسم کی فضول قسم کی پالیسیز یا پارٹی کو بین کرنے کی باتیں اسمبلیاں قراردادیں پیش کر رہی ہیں، پاس کر رہی ہیں، کچھ تھوڑی سی میرا خیال ہے صبر، سکون، عقل کی ضرورت ہے، جو بدقسمتی سے ہمارے سیاسی قائدین دونوں طرف نہیں دکھا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں حکومت کو سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا ہوگا، آپ کی نظر میں یہ فیصلہ دانشمندانہ نہ ہو؟